میرا سب سے پیغام ہے، کوشش کیا کرو اللہ کی رضا ڈھونڈو، اللہ کی رضا ڈھونڈو۔ خدا را اس چیز پر نظر، اس چیز پر نظر، اس چیز پر نظر، بدگمانیاں، گندے تبصرے چھوڑ دو۔ میرا آپ سے مشورہ ہے، اللہ کی رضا میں آ جاؤ، اللہ کی رضا میں آ جاؤ، اللہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ اس دنیا سے جانا کوئی چیز نہیں لے کے جاؤ گے۔ یہ دنیا ہے کہ میں کہہ دوں چودھری صاحب، ملک صاحب مرنے کے بعد ایک میت، ایک لاش ہے۔ عزت اسی کی ہوگی جس کے سینے میں اعمال ہے اور جس کے پاس اعمال صالحہ کی گٹھڑی ہے۔ ہمیں تو بڑا خوف آتا ہے۔ میں روزانہ تراویح کے بعد کہتا تھا، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما۔ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ پوری توجہ فرمانا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ملک صاحب اگر تشریف لائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ توجہ فرمانا، اب یہاں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قرآن تو نازل ہوا ہے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، رات میں نازل ہوا ہے یا دن میں نازل ہوا ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ رات کو نازل ہوا ہے یا دن میں نازل ہوا ہے۔ اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا قرآن برکت والی رات میں نازل ہوا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں برکت والی رات میں نازل ہوا ہے، لیکن اب بھی کنفرم نہیں تھا کہ برکت والی رات تو ہے کون سی رات؟ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکت والی رات ہے کون سی رات؟ پھر اللہ پاک نے تیسری دفعہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنیا تے کو پتہ ہے، وما ادراکا، کاف خطاب کا محبوب سے مخاطب ہے اللہ، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، حبیب آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سوال کے بعد اللہ نے خود جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ بھی لیلۃ القدر بھی یہ میرے نبی کی خیرات ہے۔ پروفیسر صاحب ہماری عمریں چھوٹی ہیں، چھوٹی عمریں ہماری۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے عابد حضرت شمعون کا ذکر کیا، جس نے 1000 مہینے تک اپنے جسم سے جہاد کے ہتھیار نہیں اتارے تھے۔ 1000 مہینہ، 1000 مہینے تک اللہ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی عبادت کا ذکر کیا، صحابہ کرام کو اپنی عبادت چھوٹی اور حقیر معلوم ہوئی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل سابقہ پیغمبر کی امتیں ہم سے اعمال میں بڑھ جائیں گی۔ صحابہ کرام مغموم ہو گئے، اللہ کے نبی ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، ہم اس کے مقام کو تو نہیں پا سکتے۔ اللہ نے اس وقت سورۃ القدر نازل فرما دی، فرمایا حبیب ایک رات دے رہا ہوں جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سونیا ان کی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور میرے سونیا تیرے غلام کی ایک رات لیلۃ القدر کے 2 نفل اس کے 80 سال سے بھی زیادہ عبادت سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی اتنا لمبے عرصے کی عبادت لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں عرض کروں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ آپ کا جاگنا، یہ آپ کا بیٹھنا ہے، اللہ کی رضا ہو تو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر میں ہے کیا؟ فرمایا تنزل الملائکہ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح سے مراد کئی اقوال ہیں، ان میں ایک اقوال یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، وہ آسمانوں پر رہتے ہیں۔ جب فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد کے غلاموں کی عبادت دیکھنے کے لیے ساتھ آتے ہیں۔ والروح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور والروح سے مراد ایک ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے پاؤں 7 زمینوں کی نیچے ان کی جڑوں میں ہیں، اور اس کا سر عرش الہی کے نیچے تک ہے۔ اگر ساری کائنات آسمان زمینوں کو ایک لقمہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ فرشتے بھی آتے ہیں حضور کے غلاموں کو دیکھنے کے لیے، اور وہ روح فرشتہ یا عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ محمد کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ ذرا اونچا سبحان اللہ اونچا۔ اور میں نے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت کی تفسیر روح البیان میں پڑھا ہے، آسمان کے حضور تمام فرشتے لیلۃ القدر میں آتے ہیں، تمام فرشتے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے زمین چھوٹی آسمان بڑے ہیں، فرشتے زیادہ ہیں، پھر اس زمین پر کیسے سماتے ہیں؟ ایک عالم نے یہ کہا کہ ان کے جسم لطیف ہے، نور ہیں، نور کو جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سما سکتے ہیں۔ یہ جواب اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، لیکن ایک اور محدث نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اللہ آپ کو حج پر نصیب ہو جائے، بیت اللہ میں طواف زیارت سب پر واجب ہے، سب طواف زیارت کرنے آتے ہیں۔ آپ دیکھو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، جگہ کم ہے، ایک گروہ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر کی رات یہی سسٹم ہوتا ہے، تمام فرشتوں کی جماعتیں، ایک جماعت زیارت کے لیے آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے۔